نمبر 2، اللہ کہاں ہے؟ یہ آج کے دور میں مسئلہ کفر اسلام کا بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان، بلا جہت ہے۔ کیا موقف ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت۔ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ جہت سے بھی پاک۔ اب ہم کیا جواب دیں کہ اللہ کہاں پر ہے؟ کہاں کے جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں تو تب ہو نا جو خاص جہت ہو، کوئی خاص مکان ہو۔ اب یہ بات عوام نہیں سمجھ سکتی کہ اس کو کیسے سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟ اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ سمجھانے کا طریقہ اللہ، یہ ہر جگہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ جہات 6 ہیں: فوق، تحت، قدام، خلف، یمین اور یسار۔ اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، یہ 6 جہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 6 جہات سے پاک بھی ہیں اور 6 جہات کو محیط بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہات 6 سے پاک بھی ہیں اور جہات 6 کو، کوئی ایسی جہت نہیں ہے کہ اللہ نہ ہو۔ اللہ ہر مکان سے پاک بھی ہیں، اللہ ہر مکان کو محیط بھی ہیں۔ تو اب عوام کو سمجھانے لفظ کیا استعمال کریں گے؟ ہر جگہ۔ توجہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہاں پر ہے؟ اب یہ جو ہم کہیں گے نا، جو بندہ کہتا ہے اللہ فلاں جگہ پر ہے، ہم اس پر اعتراض کریں گے، وہ میں بعد میں کروں گا۔ جب ہم اعتراض کریں گے تو وہ اعتراض ہمارے اوپر آئے گا، انہوں نے ایک جگہ پر مانا تو اعتراض ہے، اور آپ ہر جگہ پر کہتے ہیں، آپ پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب حکیم الامت تھانوی نے امداد الفتاویٰ میں دیا ہے۔ میں عرض کر دوں، جتنی باتیں میں کہتا ہوں نا، یہ ہمارے کعبے نے لکھی ہیں۔ فرق کیا تھا؟ وہ ہم نے پڑھی نہیں ہے، اس پر توجہ نہیں دی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہ باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے۔ میں تو ساتھ حوالہ دیتا ہوں کس نے لکھی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ امداد الفتاویٰ میں عرض فرماتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا ہر جگہ، اسے کہتا ہے تعمیم امکنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں عربی لفظ بولتا ہوں علماء کے لیے، پھر ترجمہ کرتا ہوں عوام کے لیے۔ تعمیم امکنہ، ہر جگہ۔ عرض فرماتے ہیں یہ ہر جگہ نہ، لا مکان، یہ عبارت ہے تعمیم امکنہ سے۔ لا مکان، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ پھر بھی ہے، یہ عوام نہیں سمجھ سکتی، تو ہم نے لا مکان کی تعبیر تعمیم امکنہ سے کر دیا کہ ہر جگہ پر ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو ہر جگہ پہ سمجھ نہیں آتا، اس کی وجہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا جسم ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی نا جسم نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہر جگہ پر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ موجود بلا جسم، یہ بلا جسم سمجھ آ جائے گا تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہر جگہ پر ہے۔ توجہ رکھے ذرا، یہ میں بات کئی بار کہہ چکا ہوں جلسوں میں، اب میں طالب علمانہ طرز پہ بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہے، الیاذ باللہ، اگر ہم کہہ دیں ہے، زبان جل جائے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کہہ دیں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے، دعویٰ ٹوٹ گیا۔ اب کیا کہیں؟ اب ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے سینے میں، میں قرآن کریم کا حافظ ہوں الحمدللہ، آپ میں سے بھی جو حافظ ہے اس کے سینے میں قرآن ہے یا نہیں؟ جو قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کو جانتا ہے، کوئی 2-4 سورتیں جانتا ہے، تو کچھ تو اس کے بھی سینے میں قرآن ہے نا۔ آپ علماء کو چھوڑ دو، طلباء کو چھوڑ دو، عام آدمی سے پوچھو کہ بیت الخلاء میں قرآن لے کر جانا جائز ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ طلباء علماء کو، ایسا بندہ جو آپ میں سے عالم نہ ہو، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بیت الخلاء میں قرآن لے کر جانا جائز ہے؟ بولتے نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، آپ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کھڑے ہو ذرا، بیت الخلاء میں سورۃ فاتحہ کو لے کر جانا جائز ہے؟ آپ کو سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیسے جائز ہے؟ آپ کے تو سینے میں سورۃ فاتحہ ہے، تبھی تو آتی ہے نا۔ اب دیکھو، کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کو لے کر جانا جائز نہیں ہے، لیکن سورۃ فاتحہ ان کے سینے میں ہے۔ توجہ رکھنا، اب ان کے سینے میں سورۃ فاتحہ ہے، یہ بیت الخلاء جائیں، آپ پکڑیں گے نہیں بھی بیت الخلاء نہ جاؤ، تمہارے سینے میں فاتحہ ہے؟ ہنسنا نہیں۔ ان کے ہاتھ میں یہ کیا پکڑا ہوا ہے؟ کیا سورۃ الفاتحہ؟ کدھر جا رہے ہو؟ بیت الخلاء؟ نہیں نہیں، یہ نہیں کرنا، اس کو رکھو۔ اب آپ لڑیں گے یا نہیں؟
تو سورۃ الفاتحہ ان کے ہاتھ میں ہے، اس پر آپ لڑ رہے ہیں، ان کے سینے میں اس پہ آپ نہیں لڑ رہے. بیٹھ جاؤ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو ہاتھ میں ہے نا اس کا جسم ہے، اور جو سینے میں ہے. اب جس کا جسم ہوگا اس پر اشکال ہوگا، اور جس کا جسم نہیں ہوگا. تو لوگ اللہ کو ہر جگہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ سمجھتے ہیں اللہ کا جسم ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نور ہے، اللہ مقدس ہے، اللہ مطہر ہے، یہ کیسے بازار میں ہوں گے، کیسے بیت الخلاء میں ہوں گے؟ اور جب یہ ذہن میں ہوگا اللہ ایسے ہے جیسے سورۃ فاتحہ ہے دل میں، اب اعتراض ہوگا؟ بس اللہ ایسی ہر جگہ پر ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ آپ کے دل کے اندر ہے. مزید سمجھنا، مزید شبہ کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ اشکال کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ پر ہے جی. اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے، نقل کفر نہ باشد. بعض باتیں زبان سے کہتے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات کہنی پڑتی ہے، چارہ نہیں ہے. آپ یقین فرماؤ میں نے کانوں سے بیان سنے اور بعض لوگوں کی باتیں سنی ہیں. مثلا ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ عرش پر ہے. لو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے. اچھا اگر اللہ ادھر ہے تو پھر یہ ڈیکس کیسے ہوا؟ ادھر تو اللہ تھا، تو اللہ کدھر چلا گیا؟ الیاذ باللہ. اب دیکھو ان کی گستاخی چھوڑو، میں گستاخی بات نہیں کر رہا. اس کے جواب میں استغفر اللہ کہو گے نا تو یہ جواب نہیں ہے، دلیل سے جواب دو. جب میں یہاں خانقاہ میں ذکر شروع کراؤں گا نا تو پھر کہیں بھی توبہ کرو، استغفار پڑھو. پھر ہم کہیں گے ابھی تو علمی درسگاہ سجی ہوئی ہے نا. اور اس پر میں خدا کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں علم الکلام بھی دیا، علم تصوف بھی دیا. میں جس طرح درسگاہ میں عقائد پر بات کرتا ہوں نا، اسی طرح خانقاہ پہ تصوف پر بھی کرتا ہوں. اللہ کا بہت کرم ہے. جو اپنے پاس مال ہے بتانا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. میں نہیں ڈرتا میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی. جو میرا عقیدت مند ہے وہ خوش ہو جائے گا، اور جو میرا مخالف ہے پریشان پہلے تھا تھوڑا سا اور ہو جائے گا. پہلے تیسرا گیئر تھا پانچواں لگ جائے گا، سپیڈ بڑھ جائے گی. اور امت کو سپیڈ تیز رکھنا بہت بڑی عبادت ہے. سست امت کو چست کرو، اور کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے میں کسی علاقے میں جاتا ہوں نا، امت چست بہت ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگ چست ہو جاتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے سارے حرکت میں آتے ہیں، حرکت میں.